کیا آپ لوگ زندگی کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ زندگی کیا ہے، کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اور کیا واقعی زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے؟ اور کیا صرف ان لوگوں کو ہی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کو اللہ نے بہت سی دولت سے نوازا ہے، یا پھر ہر مسلمان اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مایوس نہ ہو؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ اصل میں سوال تو یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کا جواب اپنے اندر بڑے گہرے معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک اس کے معنی مختلف ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے عرض کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یعنی انگریز، یہودی، ہندو، کافر وغیرہ، وہ لوگ تو بڑے عیش و آرام میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اسی کا نام انہوں نے زندگی رکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی یہی ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے گزارو، جبکہ اہل ایمان مسلمان مال و دولت اور عیش و آرام ہونے کے باوجود ہر وقت پریشان نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان مسلمان میں وہ طبقہ جو مال و دولت سے مالا مال ہے اور ضروریات زندگی کی ہر شے اس کے پاس موجود ہے، تو یہ اصل میں اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اس زندگی میں میرا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس عیش و آرام کی زندگی میں مجھے بھول گیا ہے، کیونکہ اہل ایمان مسلمان کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ بروز محشر ہوگا، جبکہ کافروں کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اس لیے یہاں عیش و آرام میں رہتے ہیں، جبکہ بروز قیامت ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اہل ایمان مسلمانوں کے لیے اصل زندگی قیامت کے بعد والی زندگی ہے، اور کافروں کے لیے زندگی اسی دنیا کا نام ہے۔ اب اگر پھر کوئی یہ وجہ پوچھے کہ زندگی کیا ہے، تو سنیے۔ ایک جنگل میں ایک ہرن جو مادہ تھی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اچانک ایک خوفناک شیر سامنے سے آ رہا ہے۔ اس نے ماں ہونے کے ناطے اپنے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا کر محفوظ کر لیا، لیکن دائیں طرف سے بھی ایک شیر اور بائیں طرف سے بھی ایک شیر آ گیا، اور جب وہ چاروں طرف سے شیروں کے درمیان گھیرے میں آ گئی تو وہ سمجھ گئی کہ اب موت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ شیر اس پر حملہ آور ہوتے، اس نے اپنے دونوں بچوں کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہا، اور اپنے آپ کو اس اطمینان کے ساتھ کہ اس کے بچے بچ گئے ہیں، مجبوری اور بے بسی کے عالم میں شیروں کے حوالے کر دیا۔ بس یارو، اسی کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ ایک چنٹی ایک جگہ سے رینگتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ گاڑھا سا لکوڈ پڑا ہوا ہے، جو کہ دراصل شہد کا گرا ہوا ایک قطرہ تھا۔ اب ہماری نظروں میں تو وہ ایک قطرہ ہے، لیکن اس چیونٹی کے لیے یہ کسی دریا یا سوئمنگ پول سے کم نہ تھا۔ جب اس نے اس میں منہ مارا تو اسے ذائقہ بہت اچھا لگا، گویا اس نے دوبارہ منہ مارا، لیکن اس کا جی نہیں بھر رہا تھا، لہٰذا وہ جیسے ہی اس کے قریب آ گئی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اس کے اندر ڈبکیاں کھانے لگی۔ اب تو اسے مزہ آنے لگا۔ جب وہ شہد کے ذائقہ سے خوب لطف اندوز ہو کر تھک گئی تو باہر نکلنے کا سوچنے لگی، لیکن شہد کے گاڑھے پن اور چکنائی کی وجہ سے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکی، حتیٰ کہ وہیں پر اس کی موت ہو گئی، اور شہد کے اس قطرے میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس اسی کا نام زندگی ہے۔ ایک یونانی بزنس مین جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیش بہا مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، یہ بات 1920 یا 30 کی ہے، کیونکہ اس شخص کا انتقال 1975 میں ہوا۔ ایک بڑے بزنس مین اور مال و دولت ہونے کی وجہ سے وہ کافی مشہور تھا، اس لیے اس کے انتقال کے بعد ایک ٹی وی چینل نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری پروگرام بنایا، جس میں اس کے شروع کے حالات سے لے کر آخری وقت تک ساری کہانی بتائی گئی۔ لیکن اس پروگرام میں اس کے متعلق ایک انکشاف نے سب کو حیران کر دیا۔ تو سنیے، وہ انکشاف کیا تھا؟ ہوا یوں کہ وہ اپنے آخری وقت میں ایک خطرناک اور حیرت انگیز بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، یعنی وہ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو اپنی مرضی سے جھپکنے سے قاصر تھا۔ جب وہ صبح اٹھتا تو اس کی پلکوں کو ایک سلیوشن ٹیپ کی مدد سے اوپر کی جانب کر کے چپکا دیا جاتا، اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے معمولات میں مصروف ہو جاتا، اور جب سونے کا وقت ہوتا تو وہ ٹیپ ہٹا دی جاتی، وہ بند آنکھوں سے سو جاتا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو اتنی دولت ہونے کے بعد بھی اب تک پوری نہ ہوئی ہو، تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی پلکوں کو اپنی مرضی سے جھپکا سکوں، اور اسی خواہش کو دل میں لے کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یارو، یہ ہے زندگی۔ اگر پھر بھی کوئی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ زندگی کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ ذرا قرآن مجید کو پڑھے۔ سورہ انعام، سورۃ القلم، سورۃ الانبیاء، سورۃ الصفت اور سورہ یونس میں جس پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام، جس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔
اور مختصر یہ کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک کشتی میں کسی سفر پر جا رہے تھے کہ لوگوں نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ این اسی وقت ایک بڑے سر والی مچھلی وہاں سے گزری اور آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ اس مچھلی کا نام نجم تھا، بڑے سر والی۔ اس مچھلی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ پوری کشتی کو نگلنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک اللہ کے حکم سے زندہ رہے اور اللہ کے حکم سے ہی اس مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو یارو، یہ ہے زندگی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔